اسوہ اور آئیڈیل کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہے۔ لیکن اگر ایمان لانے کے باوجود اس اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپناتا ہے، اپنی زندگی عللے تللے گزارتا ہے، اپنے نبی کے طریقے سے اس کو کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر ایسے مومن کے لیے یہ اسوہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ ایک ایسا امتحان اس کے لیے ثابت ہوگا جس میں یہ بندہ مومن ناکام اور نامراد نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان کیا، ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب وہی ایک اللہ ہے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، تو اب ان بندوں پر اس قول و قرار کے اوپر ثابت قدم رہنا، اس پر جمے رہنا یہ لازم ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب یہ مومن بندے، اللہ پر ایمان لانے والے بندے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے والے بندے اپنے اس ایمان پر، اس قول و قرار پر ثابت قدم رہتے ہیں، تو بسا اوقات اللہ کے طرف سے بشارتوں کو لے کر، خوشخبریوں کو لے کر، اللہ کی رحمتوں کو لے کر اللہ کے فرشتے ایسے بندوں پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ایسے بندوں کا کام اللہ خود بخود بناتا چلا جاتا ہے۔ کٹھن سے کٹھن منزل اس کو سامنے نظر آتی ہے، ذہنی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، یہ مرحلہ کیسے کٹے گا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، چٹکیوں میں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آئیڈیل اور اسوہ اور نمونے کی شکل میں ہے، اس کو جب ہم اپنائیں گے، چاروں طریقے کے اعتبار سے جب اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، تو ہمارے مسائل، پریشانیاں حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، دوسری طرف ایک ضابطہ یہ بھی ہے، آدمی امتحان اور آزمائش اسی کا لیتا ہے جس سے اسے کوئی مطلب ہوتا ہے، جس سے اس کو تعلق ہوتا ہے، جس کو ایک اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچانا ہوتا ہے، اسی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اسی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنے راہ چل رہا ہے، آپ اپنے راستے پر ہیں، آپ اس کو کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کا امتحان لینے کا حق بھی نہیں ہے اور یہ ضابطہ بھی نہیں ہے۔ فور ایگزامپل، اسکول اور کالجز کے اندر، اسلامی مدارس کے اندر جو طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے اساتذہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹ، یہ طلباء آگے بڑھیں، ترقی کریں، ہم انہیں انعامات سے نوازیں، تو ان اداروں میں بسا اوقات ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ہر 6 مہینے پر ایگزام کروایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان کو ترقی سے نوازنا۔ اگر وہ اس ٹیسٹ اور امتحان میں کامیاب ہوتے تو ان کی واہ واہی ہوتی ہے،
انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، انہیں بلند درجات تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہیں پر جو بچے سڑکوں پر گلیوں میں کھیل کود رہے ہیں، جو اسکول مدرسے اور کالجز سے جن کو کوئی مطلب نہیں ہے، کیا کوئی ٹیچر ان کے پاس جا کر ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آؤ یہ ایگزام پاس کرو؟ نہیں، اس لیے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے اور آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا تو ہم اللہ کے خاص بندے بن گئے۔ اب اللہ ہمیں آزمائے گا، ہمارے اوپر حالات بھیجے گا، پریشانیوں سے آزمائے گا، کبھی مال و اسباب میں کوئی خسارہ پیدا کر دے گا، آل اولاد میں آزمائش ڈال دے گا، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس امتحان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے۔ آیا اس آزمائش کو اللہ کی طرف اور اللہ کے جانب سے ہونے والا فیصلہ تصور کرتا ہے یا نہیں؟ جب بندہ صبر کے ساتھ ان تمام آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے اور ان تمام حالات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اور سب کچھ دیا ہے، اگر وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو یہ اس کے بس میں ہے، وہ ہمیں آزمائش کے ذریعے سے نوازنا چاہتا ہے۔ جب بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے ترقیات سے نوازتے ہیں۔ وہیں پر اگر کوئی انسان محض انسان ہے، مومن نہیں ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا اقرار نہیں کیا ہے، تو یہ حالات، یہ آزمائشیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ سنے ہوں گے، آپ نے اگر سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی آزمایا۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کئی موقع پر جانچا، پرکھا، امتحان لیا، ٹیسٹ لیا، آزمائش کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانوں میں آپ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یوں کہیے 100/100 نمبر لے کر آئے، تو اللہ کے طرف سے انعام کا اعلان ہوا کہ جاؤ میں تمہیں ساری انسانیت کا مقتدی بناتا ہوں۔ آج ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا رہبر ماننے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور بڑا ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں غیروں کے وہ پیشوا نہیں ہے، اس لیے کہ پیشوا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ان کا طریقہ تھا آپ بھی ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ یعنی مسلمانوں کا وہ حقیقی پیشوا ہے، دوسروں کے لیے حقیقی معنی میں پیشوا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے طریقے کو نہیں اپنایا، ان کے راستے کو نہیں اپنایا، ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ ان کی تعلیمات اور روش اور طریقے پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہ اہل حق ہیں، اہل اسلام ہیں، یہ مومنین کی جماعت ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے ان کی کیسی آزمائش کی، اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے دونوں جہان میں نوازا، یہاں نبوت و خلافت والی دولت عطا فرمائی اور آخرت کے اندر بھی اللہ نوازے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، حالات حاضرہ کے تحت ہماری پراپرٹیوں پر قبضہ کیا جانے کا پلاننگ بن رہا ہو، یا اس اعتبار سے جو بھی حالات اور آزمائشیں ہیں،
ان آزمائشوں کے وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے حقوق کو طلب کرنا ہے، لیکن شریعت کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اس طریقے سے اپنے نبی کے اسوے اور نمونے کو آپ کی زندگی کو اپنائیں گے تو یقین مانیے اس صبر کا اور ثابت قدمی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اے لوگوں یاد رکھو تمام لوگوں میں مسائل اور پریشانیوں کے اعتبار سے جو لوگ گزرے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، یعنی سب سے زیادہ امتحان کن کا لیا گیا؟ انبیاء کا لیا گیا۔ سب سے زیادہ حالات کا مقابلہ کن لوگوں نے کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت نے کیا۔ سب سے زیادہ حالات اس دنیا میں کن لوگوں پر اللہ کی طرف سے تھوپے گئے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی اعتبار سے جو لوگ انبیاء سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، افعال و کردار کے اعتبار سے جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو آزمائش اس کے بعد سب سے زیادہ انہی لوگوں پر آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو ان کے زیادہ مشابہ ہو، یعنی جو انبیاء کرام سے عملی اعتبار سے، اقوال و افعال کے اعتبار سے زیادہ مشابہت رکھنے والے لوگ ہیں، پھر ان کے جو مشابہ لوگ ہوں گے اعمال و افعال کے اعتبار سے سب سے زیادہ آزمائش ان کی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم مسلمانوں کی جماعت، مومنین کی جماعت، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشابہ جماعت ہے، عقائد میں بھی، ایمانیات میں بھی، اعمال میں بھی، افعال و کردار میں بھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عملی اعتبار سے ہمارے اندر انبیاء کے مقابلے میں بہت کچھ کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری مشابہت نبی سے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر اللہ کے طرف سے امتحانات کا آنا، آزمائشوں کا آنا، حالات کا آنا یہ طے ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اے ایمان والو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محض تم یہ کہہ لو گے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں تمہارے جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، آل اولاد کے اعتبار سے، مال و اسباب کے اعتبار سے، ہر لائن سے تمہاری آزمائش ہوگی، اور جب تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جمے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، تو پھر کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اسی مضمون کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، ہمارا رب جو ہے تنے تنہا ہے، ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر ملائکہ اور فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ تو دوستو سمجھ میں یہ آیا کہ ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
کہ یاد رکھو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے تم کو دیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک وقت ایک موسم ایسا آتا ہے کہ کسان اپنی زمینوں کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے، فصل لگاتا ہے اور پھر اس پر مستقل محنتیں کرتا ہے۔ 3-4 مہینے کے محنت کے بعد جب فصل کٹائی کا موسم آتا ہے تو اپنی محنت کے مطابق وہ وہاں سے اناج غلے اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب فصل کے لگانے کا موسم تھا، بیج بونے کا موسم تھا، کسی کسان نے جس طرح محنت کرنی تھی محنت نہیں کیا، نہ تو زمین میں ہل چلایا نہ ہی بیج بویا، بس یوں ہی خاموش رہا۔ 4 مہینے کے بعد جھانک کر اپنی کھیت میں جاتا ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح اپنی کھیت سے فصل کاٹ کر لاؤں، تو بتائیے اس کو فصل ہاتھ آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ ادنا سا سمجھ رکھنے والا انسان اسے کہہ سکتا ہے کہ تجھ سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہے۔ 4 مہینے پہلے جب فصل لگانے کا ٹائم تھا، ہل چلانے کا وقت تھا، بیج بونے کا وقت تھا، پانی اور کھاد کے ذریعے سے اس کھیتی کی دیکھ ریکھ کرنے کا وقت تھا، تو غفلت کے اندر رہا۔ تجھے فرصت نہیں تھی، تیرے پاس ٹائم اور موقع نہیں تھا۔ جب 4 مہینے کے بعد اب فصل کٹائی کا وقت ہے تو تجھے فصل کہاں سے ہاتھ آئے؟ اللہ کے نبی اسی بات کو فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہم نے تم کو دیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے، یہ دنیا آخرت کے لیے فصل لگانے کے لیے۔ آخرت کے اندر اگر صحیح معنی میں ہمیں اپنی فصل کاٹنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کا صحیح اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، تو آج اس دنیاوی زندگی میں فصل لگانی پڑے گی، بیج بونا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑیں گی، حالات سے گزرنا پڑے گا۔ جب ہم ان حالات سے گزریں گے، آزمائش کو صبر اور ضبط کے ساتھ برداشت کریں گے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہمیں مکمل طریقے سے اس کا پھل ملے۔ لیکن اگر آج ہم اکتا گئے اور ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، آہو واویلا شروع کر دیا اور اپنی من مانی من چاہی زندگی پر چلنا شروع کیا، شریعت کو پسے پشت ڈال دیا، تو یاد رکھیے کل ہم سے زیادہ کوئی پچھتانے والا نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے سب سے بڑا دانا، عقل مند، سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، اپنی کمیوں کا اسے احساس ہے، اپنی نفس کی اصلاح کرتے رہتا ہے، اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور عمل جو کر رہا ہے بعث بعد الموت کے لیے کر رہا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی سب سے بڑا سمجھدار ہے، کیس سب سے بڑا دانا، عقل مند ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ کے نبی نے دوسرا مضمون اور مفہوم بیان کیا، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا شخص، ایک دوسرا آدمی ایسا ہے جو پرلے درجے کا بے وقوف ہے، سب سے بڑا ناسمجھ ہے۔ کیسے؟ فرمایا وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اس کا جی جو کہتا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے آج وہی کام کر رہا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے
کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس دل میں آیا یہ کام کرنا ہے، کر رہا ہے۔ چوری کرنے کی سمجھ آئی، چوری کر لے رہا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کا دل میں خیال آیا، ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ تمام ان کاموں کو انجام دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس کے نفس کو وہ کام اچھا لگ رہا ہے تو اپنے نفس کی پیروی میں آ کر، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی بات کو مانتے ہوئے ان کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ اور مزید اللہ کے نبی نے فرمایا آگے وہ یہ بھی سوچ رہا ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات سے لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے کہ چلو آج جو بھی ہوگا کر لیں گے، کل معافی مانگ لیں گے، اللہ کی ذات تو بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گی۔ یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے اور امید کس سے لگائے ہوئے ہے؟ اللہ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے امید لگانا غلط ہے، نہیں، اللہ سے تو ہر ایک کو امید ہے۔ ایمان تو نام ہی ہے بین الخوف والرجا کا۔ بندہ مومن اللہ سے ہر وقت امید لگائے رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنے عمل کو درست کرو، اللہ کا فرمان کیا ہے اس کو دیکھو، نبی کا طریقہ اور اسوہ کیا ہے اس کو اپناؤ۔ تم تو اس سے دور ہو اور امید کس سے لگائے ہوئے ہو؟ اللہ سے۔ یاد رکھیے اللہ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں جبار و قہار بھی تو ہے، انتقام بھی تو لے سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص عاجز ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے، کم عقل ہے، اس کو سمجھ نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آج کی جو زندگی ملی ہوئی ہے، ہمیں اس زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، ایک سانچہ ہے، اس پر جانچنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اینٹیں بنتی ہیں، مکان بنانے کے لیے بھٹوں کے اندر اینٹیں بنائی جاتی ہیں، تو اینٹ جب وہ کچی مٹی کے شکل میں ہوتا ہے تو اس کو گاڑا بنا کر ایک لکڑی کا ایک سانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر پہلے مٹی کو بھرتے ہیں اور لیول کر کے پھر اس کو باہر نکالتے ہیں، تو وہ سانچہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس سانچے میں ڈالے بغیر مٹی کو یوں ہی اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے کر کے اینٹ بنانا چاہیں گے تو وہ اینٹ سانچے کے مطابق نہیں بن پائے گی، وہ ٹیڑھا میڑھا رہ جائے گا، اور اس پر جب مکان تعمیر ہوگا تو دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی میڑھی دیوار رہے گی اور اس کا خطرہ لگا رہے گا کہ کب یہ دیوار گر پڑے۔ تو اسی طریقے سے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک سانچہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اس نمونے کے مطابق بنا لیں گے تو اب یہ خطرہ ٹل جائے گا کہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہو سکتا، ہم کسی اور چیز کے خسارے کے شکار نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس سانچے کے مطابق نہیں بنایا تو یاد رکھیے شیطان ہمیں کب کہاں پر اچک لے، ہمیں گمراہی کے اندر ڈال دے، ہمیں جہنم تک پہنچا دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ موقع بڑا غنیمت ہے، یہ زندگی، یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، مومن کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت آنست کے